کبھی آپ نے سوچا ہے، انالائز کیا ہے کہ کچھ لوگ جب بولتے ہیں نا تو سامنے والا بے اختیار ہو جاتا ہے. ان کی بات میں ایک کشش، ایک دلکشی ہوتی ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی آواز میں لرزش ہوتی ہے، جنہیں ڈر لگتا ہے کہ اگر بولے نا تو لوگ کیا کہیں گے، یا بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، ہیزیٹیٹ کرتے ہیں. ان کی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، بات کرنے سے پہلے ہی ان کا منہ خشک ہو جاتا ہے. یعنی کہ ان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ کسی کے ساتھ کسی کے سامنے اپنا موقف بیان کر ہی نہیں سکتے، کسی کے سامنے بات کر ہی نہیں سکتے. تو آخر کیا ایسی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم بغیر ڈرے بات کر سکتے ہیں؟ بولنا جو ہے نا، وہ یہ ایک فن ہے. اگر یہ فن سیکھ لیا جائے تو دنیا آپ کی باتوں کی دیوانی ہو جائے گی. آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ بغیر ڈرے ہوشیاری سے مؤثر اور دل جیت لینے والی گفتگو کیسے کی جاتی ہے. خاص طور پر جب آپ کو اپنا موقف بیان کرنا ہو یا کسی مشکل صورتحال سے نکلنا ہو، اپنی بات منوانی ہو، تو بغیر ڈرے بات کیسے کریں. سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ. السلام علیکم ایوری ون. ہوپ فلی یو آر آل فائن اینڈ ڈوئنگ گریٹ ان یور لائف. آئی ایم آلسو فائن الحمد للہ. قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، بے شک وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا. گفتگو کی سب سے بڑی رکاوٹ جو ہوتی ہے نا، آپ کے اندر کا خوف ہوتا ہے. ہم اس وقت ڈرتے ہیں جب ہمیں خود پر یقین نہیں ہوتا. خود ہی کو پہچاننا جو ہے نا، بہت بڑی طاقت ہے. اپنے آپ سے محبت کرنا اور اپنی قدر جاننا، یہ سب اعتماد کی بنیاد ہے. کسی کے سامنے جب ہم ہیزیٹیٹ کرتے ہیں نا بات کرنے سے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارا اندر کا کمپلیکس ہوتا ہے، انفیریئر کمپلیکس ہوتا ہے. ہمارے اندر کا خوف، ہمارے اندر کسی بھی قسم کا کوئی کمپلیکس جو ہوتا ہے نا، ہمیں اصل میں ہم باہر کے چیلنجز یا باہر کی انوائرمنٹ یا لوگوں سے نہیں ڈرتے. ہمارے اندر کا جو خوف ہے نا، وہ ہمیں بولنے نہیں دیتا. ہمارے اندر کی کمزوری ہمیں اپنا موقف بیان کرنے سے روکتی ہے. دیکھیں، نو باڈی از ان دس ورلڈ از پرفیکٹ. ہر انسان میں خوبیاں اور خامیاں ہوتی ہیں، اس لیے گھبرانے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے. گھبرانا تو ہمارا تب بنتا ہے نا کہ جب آپ کے سامنے والا انسان بالکل پرفیکٹ ہے. تو پرفیکٹ تو اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، تو ڈرنا کیوں؟ کسی میں کوئی خوبی ہوگی تو کسی میں کوئی ہوگی. اگر آپ میں کچھ خوبیاں ہیں تو دوسرے میں بھی کچھ خوبیاں ہوں گی. اگر آپ میں کچھ خامیاں ہیں تو دوسرے میں بھی کچھ خامیاں ہیں. تو اس لیے وہ بھی آپ کے جیسے ہی لوگ ہیں، خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ. تو ایک دم مطمئن رہیں، جب بھی بات کریں اعتماد سے بات کریں، بغیر کسی خوف اور ڈر کے بات کریں، اور اپنا موقف کسی کے سامنے بغیر ڈرے رکھیں. اب آتے ہیں دوسرے طریقے کی طرف، کہ کبھی بھی کمپیریزن نہ کریں. جب آپ کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو اپنے سے سپیریئر کسی بندے سمجھتے ہیں نا، کسی دوسرے بندے کو آپ سمجھتے ہیں، ورنہ اللہ پاک نے تو اس دنیا میں نا ہر انسان کو برابر پیدا کیا ہے. لیکن آپ کی سوچ جو دوسرے بندے کو آپ سے سپیریئر بنا دیتی ہے، چاہے وہ پروفیشنلی آپ سے سینئر ہے، چاہے اسٹیٹس میں آپ سے اونچا ہے، چاہے وہ آپ سے زیادہ خوبصورت ہے، تو ایسے بندے سے بات کرتے وقت نا آپ کمپیریزن کرنے لگتے ہیں. تو ایک بات یاد رکھیں، یہ سب جو ہے نا اللہ پاک کی تقسیم ہے. اس میں آپ کا کوئی دوش نہیں ہے، آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے، آپ اس میں کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے ان چیزوں میں کمپیریزن کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. کانفیڈنٹ رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوبصورت بنایا ہے. اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز خوبصورت اور با مقصد ہے. اللہ تعالیٰ نا ہر انسان کو اس کی اوقات سے کہیں زیادہ دیتا ہے، اور آپ کو بھی دیا ہے. اس لیے جو ہے اس میں خوش رہیں اور پورا اعتماد رہیں، اور اپنے اندر کی وہ چیزیں بہتر کرنے کی کوشش کریں جو آپ کر سکتے ہیں، جو آپ کے اختیار میں ہیں، جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو محنت کرنے کا حکم دیا ہے. جیسے کہ اپنی عادتیں، اپنی اسکلز، اپنی ابیلٹیز. اور اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کو ضرور نوازتا ہے. فرض کریں آپ کا رنگ ڈارک ہے، آپ کا قد چھوٹا ہے، یا کوئی ایون کہ کوئی ڈسیبلٹی بھی ہے نا جو اللہ کی طرف سے ہے، تو بھی ناشکری نہ کریں، بلکہ اپنی صلاحیتوں پر فوکس کریں. اور جیسے کہ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کریں، وقت کے ساتھ محنت کر کے آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے. اور لوگ آپ کی کامیابی کی وجہ سے آپ میں اگر کوئی کمی ہے، کوئی خامی ہے نا، تو اس کو بھی بھول جائیں گے اور آپ کو اپریشیٹ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. کریئر بنا سکتے ہیں، بہت سی ساری چیزیں ایسی ہیں زندگی میں جس میں آپ بہتری لا سکتے ہیں، جو آپ کے اختیار میں ہیں. جیسے کہ کریئر بنا سکتے ہیں، ٹیلنٹ کو، اپنی سکلز کو امپروو کر سکتے ہیں. گھر بیٹھ کر آپ پیسہ کما سکتے ہیں مختلف سورسز سے.
اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ میں کام کریں، خود کو اسٹرانگ کریں، اپنی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور بنائیں جس پہ آپ فوکس کریں، پھر آپ بغیر ڈرے، بغیر کسی خوف کے آپ ہر کسی کے سامنے بات کر سکیں گے۔ آج کی دنیا میں نا مرد ہو یا عورت اگر بولنے سے گھبراتا ہے نا تو وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ ایک عام سی مثال لیجئے کہ ایک عورت جسے گھر میں ہمیشہ چپ رہنے کا مشورہ دیا جاتا رہا کہ چپ رہنا ہے، جب وہ باہر کی دنیا میں جاتی ہے نا تو اس کی زبان پر تالے پڑے ہوتے ہیں، لیکن وہی عورت اگر خود کو پہچان لے، اپنی خوبیوں کو مان لے تو بولنے لگتی ہے، اور پھر اس کی باتوں میں ایسا اثر ہوتا ہے کہ لوگ اسے سننے لگتے ہیں۔ جب آپ خود پر یقین رکھتے ہیں نا تو دوسرا آپ کو سننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، خاموشی جو ہے نا یہ کمزوری نہیں ہے، لیکن خوف کے ساتھ خاموش رہنا خود کو ضائع کرنا ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے طریقے کی طرف، دوسروں کو سننے کا فن سیکھیں۔ گفتگو کا پہلا اصول ہے خاموشی سے سننا۔ قرآن پاک میں بھی اللہ پاک فرماتا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا اور خاموش ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی آپ سے بات کرے، جب بھی کوئی آپ سے مخاطب ہو تو اس کو پہلے توجہ سے سنیں، خاموش ہو کر، اور پھر بات کریں۔ ہوشیاری سے بات کرنے کا مطلب اب یہ نہیں ہے کہ آپ مسلسل بولتے رہیں، اتنا بولنے کے سامنے والا بور ہو جائے اور وہ آپ کو سننا ہی نہ چاہے۔ اصل ذہانت تب ہوتی ہے جب آپ بولنے سے پہلے سننے کا فن سیکھ لیتے ہیں۔ جب آپ کسی کو توجہ سے سنتے ہیں نا تو سامنے والا محسوس کرتا ہے کہ آپ اس کی عزت کر رہے ہیں۔ پھر جب آپ اپنی باری پر بولتے ہیں نا تو پھر وہ بھی دل سے سنتا ہے۔ دفتر میں جیسے آپ مثال لیں کہ ایک ساتھی نے ایک بار غلطی کی، سب نے اسے ڈانٹ دیا کہ آپ نے ایسے کر دیا، آپ نے یہ غلطی کر دی، لیکن ایک ساتھی نے ان میں سے خاموشی سے سنا، پھر نرمی سے بات کی تو اس نے اپنی اصلاح کی۔ کیونکہ اس نے اپنی عزت پائی، اس کی بات میں بات سننے کا وقت دیا اس انسان نے اسے، اور اس کی عزت کی تو اس نے اس کی بات بھی توجہ سے سنی۔ اس لیے جب بھی کوئی آپ سے بات کرے تو اپنے آپ کو ہوشیار دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے تم سے زیادہ پتہ ہے۔ جب بھی کوئی بات کرے اسے توجہ سے سنیں، چاہے آپ کو اس سے بہتر علم ہے، اس کے بارے میں زیادہ پتہ ہے، لیکن پھر بھی ہوشیار بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کی بات ٹوک کر، کاٹ کر آپ اس کو بتائیں کہ نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے۔ پہلے اس کی بات توجہ سے سنیں، اسے عزت دیں گے تو وہ آپ کی بات دھیان سے سنے گا اور اس کو آپ کو بھی عزت دے گا۔ لیکن اگر آپ اس کی بات کاٹ کر ہوشیار بننے کی کوشش کریں گے نا تو آپ کی بات جتنی بھی پائیدار ہوگی، جتنی بھی بہترین ہوگی، وہ آپ کو عزت نہیں دے گا، وہ انسلٹ فیل کرے گا اپنی، اور آپ کو کبھی بھی آپ کی بات سننے کے لیے راضی نہیں ہوگا اور آپ کو اہمیت نہیں دے گا۔ اگر آپ کو لوگوں کو دیوانہ بنانا چاہتے ہیں نا تو پہلے ان کے دل کی زبان کو سمجھیں، تب آپ کی زبان کا اثر جو ہے نا دگنا ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں تیسرے طریقے کی طرف، چوتھے طریقے کی طرف، الفاظ کا انتخاب ہوشیاری سے کریں۔ زبان میں زہر نہ ہو، شہد ہو۔ قرآن پاک میں بھی اللہ پاک فرماتا ہے اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ کچھ لوگ بولتے وقت نا سخت زبان کا استعمال کرتے ہیں، حالانکہ جو ان کی نیت ہے نا وہ خراب نہیں ہوتی، ٹھیک نیت کے ساتھ بات کرتے ہیں، کسی کا بھلا چاہتے ہیں، کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ زبان جو سخت استعمال کرتے ہیں نا تو زبان کا جو زخم ہے نا دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ اگر آپ ہوشیار بننا چاہتے ہیں تو اپنی زبان میں مٹھاس لائیں، بات میں وزن ہو، لہجہ نرمی کا ہو اور الفاظ پھولوں جیسے ہوں۔ وہ کہاوت تو آپ نے سنی ہی ہوگی نا کہ اثر جو ہے وہ بات میں نہیں ہوتا، کرنے والے کی زبان میں ہوتا ہے۔ ایک ہی بات اگر کوئی پیار سے کہے گا نا، چاہے وہ بات تلخ ہی کیوں نہ ہو، نرمی سے کہی جائے تو وہ بات اثر رکھتی ہے، لیکن اگر کوئی اچھی بات بھی اگر تلخ لہجے میں کی جائے نا تو وہ بالکل بھی اپنا اثر نہیں رکھتی۔ زبان ایک ایسا دروازہ ہے کہ جو دل میں راستہ بناتا ہے، اگر یہ زبان نرم ہو تو سخت دل بھی پگھل جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اگلے طریقے کی طرف، نظریں جھکا کر بات کرنا، دلوں پر حکومت کا ہنر۔ قرآن پاک میں بھی اللہ پاک فرماتا ہے مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں۔ بات کرتے وقت اگر آپ نظریں جھکا کر بات کرتے ہیں نا تو آپ میں عاجزی جھلکتی ہے جو لوگوں کو متاثر کرتی ہے۔ نظریں جھکی ہوں، آواز میں نرمی ہو اور بات میں وقار ہو تو سننے والا صرف سنے گا نہیں بلکہ اپنا دل بھی دے بیٹھے گا، اور جب کوئی دوسرا آپ کو عزت دیتا ہے نا تو پھر آپ بغیر ڈرے اپنی کوئی بھی بات، اپنا موقف دوسرے کے سامنے رکھ سکتے ہیں، اپنی بات دوسرے سے منوا سکتے ہیں۔
بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بات کرتے ہیں نا تو نظریں جھکا کر بات کرتے ہیں اور ان کی بات میں بڑا اثر ہوتا ہے، حالانکہ وہ کوئی خاص بات بھی نہیں کرتے، بس ان کا انداز بولتا ہے۔ نظر جھکا کر بات کرنے والا دلوں میں جھانکنے کا ہنر سیکھ لیتا ہے۔ اب آتے ہیں اگلے طریقے کی طرف۔ خاموشی کے بعد کی بات جو ہے نا وہ گرجتی ہے۔ موقع کا انتخاب کریں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، بے شک ان باتوں میں نشانی ہے غور کرنے والوں کے لیے۔ کب بولنا ہے یہ سمجھنا سب سے بڑی ہوشیاری ہے۔ ہر وقت بولنے والے لوگ کو نا لوگ سنجیدہ نہیں لیتے، اور پھر جب لوگ آپ کو سنجیدہ نہیں لیتے، آپ کو عزت نہیں دیتے، پھر آپ بات کرتے ہوئے خوف محسوس کرتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ جو شخص موقع پر خاموش رہتا ہے نا اور صحیح وقت پر بولتا ہے، اس کی بات میں وزن بھی ہوتا ہے۔ خاموشی خود ایک طاقت ہے، اور جب یہ طاقت بولتی ہے نا تو لوگ چپ ہو جاتے ہیں، اور جب لوگ کم بولتے ہیں نا ان کی بات میں وزن بھی زیادہ ہوتا ہے، اور جب وہ بولتے ہیں ان کی بات میں ٹھہراؤ، ان کے لہجے میں ٹھہراؤ، فکر اور سمجھ ہوتی ہے، اور لوگ ان کی بات توجہ سے سنتے ہیں۔ خاموشی کو اپنی طاقت بنا لیں، اور پھر جب آپ بولیں گے نا تو لوگ آپ کو دل میں بٹھا لیں گے۔ اس کے بعد آتے ہیں اگلے طریقے کی طرف۔ لرننگ ایٹیٹیوڈ رکھیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی کے سامنے بات نہیں کر سکتے یا آپ کو ڈر لگتا ہے تو آپ پہلے پریکٹس کریں، ریکارڈنگز کریں، بات کریں، شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر کسی بھی ٹاپک پر بولیں، بات کریں، اور یا پھر آپ ریکارڈنگ کریں اور پھر اسے سنیں اور پھر دوبارہ کریں، ایسے بار بار ریکارڈنگ کر کے سنتے جائیں۔ اپنے گھر والوں کے سامنے بات کریں، فرینڈز کے ساتھ ڈسکشن میں حصہ لیں۔ سیکھنے سے نا تبدیلی ممکن ہے۔ کوئی بھی کام اگر آپ نے کرنا ہے نا، جب تک آپ اپنے اندر چینج لانے کے لیے کوشش نہیں نہ کریں گے تب تک آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہر انسان کے اندر پوٹینشل ہے۔ جب آپ کو نیگیٹو سوچتے ہیں نا وہ چیزیں آپ کو کمزور کرتی ہیں۔ چیزوں کو اپنے اندر سے نکال دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یونیک بنایا ہے، خاص بنایا ہے، اور اس بات کو ثابت بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس مقصد کے لیے بنایا ہے اسے پورا کریں، اور وہ تبھی ممکن ہے جب آپ بغیر ڈرے لوگوں کے سامنے اپنا موقف رکھ سکیں گے، لوگوں کو اپنا جو میسیج ہے نا کانفیڈنٹلی کنوے کر سکیں گے۔ اس کے بعد آتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف۔ بات کرتے ہوئے نا اپنا فوکس اپنے موقف کے اوپر رکھیں۔ کبھی کبھار ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا کسی کی طرف تو ہمارا توجہ جو ہے نا وہ اپنے لباس کی طرف چلی جاتی ہے کہ ہمارا لباس کیسا لگ رہا ہے، سامنے والے نے کیسے کپڑے پہنے ہیں اور میں نے کیسے پہنے ہیں، یا میں بات کرتے ہوئے کیسی لگ رہی ہوں، یا میں صحیح طریقے سے بات کر بھی رہی ہوں یا نہیں۔ آپ اس طرح کی کوئی سوچ اگر آپ کے ذہن میں آ بھی رہی ہے نا تو اس کو فوراً سے جھٹک دیں۔ جو ساری اپنی توجہ ہے نا، جو فوکس ہے وہ اپنی بات پر رکھیں، جو آپ بات دوسرے کو کنوے کرنا چاہتی ہیں، جو میسیج آپ کنوے کرنا چاہتی ہیں، یا جو بات آپ اپنا موقف بیان کرنا چاہ رہی ہیں نا اس کے اوپر فوکس کریں۔ اس کے بعد کبھی کوئی غلط بات کسی سے نہ کریں۔ جیسے کہ کبھی ہم اس لیے بھی ڈرتے ہیں کسی سے بات کرتے ہوئے کہ ہم نے اگلے بندے کی نا برائی کبھی اور آلریڈی کسی سے کی ہوتی ہے پہلے، اور ہمارے دل میں یہ خوف ہوتا ہے کہ اس بندے نے ان کو یہ بات بتا نہ دی ہو، یا کسی بھی سورس سے اس کو پتہ نہ چل گیا ہو کہ میں نے یہ فلاں بات اس کی کسی سے کی ہے، اور اگر یہ میری بات سننے کے بعد یہ کیسے ریئیکٹ کرے گا، یہ مجھے اس بات کا کوئی ٹونٹ تو نہیں مارے گا، یا یہ کیسے ریئیکٹ کرے گا میرے ساتھ۔ اس لیے ہمیشہ فیئر رہیں، ہر کسی کے ساتھ جو ہے نا اچھے طریقے سے بات کریں، کسی کی بات کسی دوسرے کے ساتھ نہ کریں، غیبت نہ کریں۔ اگر کسی میں کوئی بری عادت بھی ہے نا تو اس کی تشہیر نہ کریں، اپنے کام سے کام رکھیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا آپ کی عزت بڑھائیں گی، آپ کو بات کرتے ہوئے پھر آپ کانفیڈنٹ فیل کریں گے، آپ پورے اعتماد رہیں گے، آپ کی جو پرسنالٹی ہے نا وہ سٹرونگ ہوگی، اور جب آپ کی پرسنالٹی سٹرونگ ہوگی، آپ پورے اعتماد ہوں گے، تو آپ اچھے طریقے سے کسی سے بھی بات کر سکتے ہیں بغیر ڈرے، ہوشیاری کے ساتھ۔ بات کرنا نا ہر کوئی جانتا ہے، لیکن بغیر ڈرے ہوشیاری سے دل جیت لینے والی بات صرف وہ کرتا ہے جس نے خود کو پہچانا ہو، جس میں اعتماد ہو، جس نے الفاظ کی طاقت کو جانا ہو۔ آپ بھی ایسے بن سکتے ہیں، اپنی شخصیت میں اعتماد، نرمی، عاجزی اور حکمت پیدا کریں، پھر دیکھیں آپ کی باتوں سے صرف لوگ متاثر ہی نہیں ہوں گے، دیوانے ہو جائیں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو دل سے لائک کریں، کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ کون سا طریقہ آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ ضروری ہے، اور ہاں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ ایسے ہی دل چھو لینے والے پیغامات آپ تک آتے رہیں گے۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔